नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज आया 23 से हम जो है मैं तलावत लगाती हूँ पहले। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ जो अच्छा पहले तर्जुमा पढ़ती हूँ 23 का, फिर हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। वालदेन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो इन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे एहतराम के साथ बात करो। और आया 24 है, और नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। अच्छा, ये हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर जनाब 23 आया से ऑनवर्ड्स जो है, बल्कि 22 आया से ऑनवर्ड्स जो है, एक पूरा खुलासा है अखलाकियात का जो इसके अंदर हमें जो है वो मिलेगा। और इस में जो है इसकी जो स्टार्ट है ना, जैसे हमने पीछे की आयात में पढ़ा था, जो इसमें हमने जो आया नंबर 19 में हमने पढ़ा कि जो भी इंसान ख्वाहिशमंद है कि वो जन्नत में जाए तो वो उसको उसकी सही करनी चाहिए। जो सही मोमिन है कि उसकी वो कैसे कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक तो हमने चीज पढ़ी थी कि सही करनी चाहिए, और वो सही में क्या चीज आ जाती है कि आपने नियत करनी है, आपने प्लानिंग करनी है। जैसे हम इस क्लास में आते हैं तो इस क्लास की भी हम पहले हमारी नियत तो होती है, लेकिन हम पूरी प्लान करके आते हैं कि हम कैसे अपना टाइम एडजस्ट करेंगे, किस तरह मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उस सब का भी हमें रिवॉर्ड मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या है, देखिए दुनिया में कोई एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें आपको तैयारी का रिवॉर्ड मिल जाए। होता क्या है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो कई दफा एग्जाम में किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की होती है लेकिन एग्जाम उसका अच्छा नहीं होता, और किसी ने कई दफा कोई तैयारी नहीं की होती, एग्जाम अच्छा होता है, उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है इम्तिहान बहुत अच्छा किया लेकिन आप एंड टाइम पे बीमार हो गए, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई एग्जाम के दिन। तो दुनिया के कोई एग्जाम में ये नहीं देखेगा कि आपने इतनी मेहनत की पूरा साल और एंड वाले दिन आपकी तो तबीयत खराब हो गई थी इसलिए आपका एग्जाम खराब हो गया। ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला है जो इतने मेहरबान है, जो हमारी नीयत के ऊपर भी हमें सवाब देते हैं, हमारी प्लानिंग पे भी हमें सवाब देते हैं, हमारी सही पे भी हमें सवाब देते हैं, कोशिश पे भी सवाब देते हैं, कि हर चीज के हमारे नंबर लगते चले जाते हैं। अब जब आप ये 1 घंटे के लिए कुरान क्लास में आती है ना, सिर्फ इस 1 घंटे का सवाब नहीं मिलता। जब आप नियत करती हैं आपको सवाब मिलता है, जब आप प्लान करती हैं आपको सवाब मिलता है, जब आप सोचती भी है ना कोई काम करते हुए कि ओहो उस वक्त तो मेरी क्लास होगी तो चलो मैं ये जल्दी कर लूँ, तो वो जो आप चीज जल्दी कर रही हैं, जो उसमें एफर्ट डाल रही हैं कि मुझे वो थोड़ा एक टाइम फ्री मिल जाए कि मैं क्लास अटेंड कर सकूं, उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सवाब देते हैं। तो ये कितनी कितनी अच्छी बात है। एक ये हमने पढ़ी थी। दूसरी चीज हमने ये पढ़ा था कि जन्नत में भी वैसे ही दर्जे होंगे जैसे दुनिया में होते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि दर्जे तुम्हारे होंगे वहां पर भी जैसे तुम्हारे यहाँ पर होते हैं। एक हदीस इसके उससे पढ़ लेते हैं कि देख लो कि दुनिया में हमने इंसानों के लिए कैसे मुख्तलिफ दर्जे रखे हैं। इनमें अमीर भी हैं, फकीर भी हैं, दरमियाना हालत में भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और दरमियाना दर्जे के भी हैं। कोई बचपन में मरता है, कोई बूढ़ा होकर, कोई इसके दरमियान। आखिरत आखिरत दर्जों के एतबार से दुनिया से भी बड़ी हुई है। कुछ तो तौक और जंजीर पहने हुए जहन्नुम के गढ़ों में होंगे,
کچھ جنت کے درجوں میں ہوں گے، بلند و بالا خانوں میں، نعمت و راحت، سرور و خوشی میں۔ پھر خود جنتیوں میں جو درجوں کا تفاوت ہوگا، ایک درجہ ایک درجے میں زمین و آسمان کا سا تفاوت ہوگا۔ جنت میں ایسے 100 درجے ہیں۔ بلند درجوں والے اہل علیم کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی چمکتے ستارے کو آسمان کی اونچائی پر دیکھتے ہو۔ یہ صحیح بخاری میں 3256 ہے کہ درجے ایسے 100 درجے ہیں، اور جو ایک درجے سے دوسرے درجے میں ہوگا وہ اس کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم یہاں زمین سے اوپر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید جو لوگ زیادہ نیک ہوں گے ان کو گھر نہیں، ان کو پورے پورے پلانٹس مل جائیں گے رہنے کے لیے۔ تو اس طرح جنت کے درجے ہم نے پڑھے کہ یہ 21 آیام کے درجے ہوتے ہیں۔ اب آگے جب ہم پڑھتے ہیں نا 22 سے آنورڈ، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی پہلے دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جو نیت کرتا ہے صحیح کرتا ہے وہ، اور پھر بتائے کہ جنت کے درجے۔ اب یہ سب چیزیں حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہم صحیح کر کے درجے حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم ان نیک لوگوں میں بن سکتے ہیں یا ان میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہمیں یہاں آیا 22 سے ملتا ہے۔ آیا 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لا تجعل مع اللہ، کہ تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ اب لا تجعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی شخص ایسا نہ ہو جو یہ غلطی کرے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو شرک کرے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بنانا، سوائے اللہ کے کسی سے آپ نے ہیلپ کے لیے نہیں کہنا، بیکاز there is no one in the world جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ It's only and only اللہ سبحانہ تعالیٰ whom we can rely, like 100% reliance جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کے نہ غم میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، نہ آپ کی خوشی میں اس طرح آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر شرک کی تو ہم نے پڑھی تھی نا بہت سی اقسام، جس کے اندر شرک فی ذات تھا، ذات تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پھر شرک فی العبادہ تھا، یعنی ایسی عبادت کی جائے جو عبادت کی جو چیزیں ہیں جیسے سجدہ، رکوع کرنا، دوسرا تعظیم کرنا، یہ چیزیں کسی اور انسان کے ساتھ کیے جائیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں مزاروں میں لوگ سجدے کر لیتے ہیں، جھکتے ہیں، یا ایسے الٹے پاؤں واپس آتے ہیں، ان کی طرف پیچھ نہ ہو اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو عبادت کے جو طریقہ کار ہیں وہ کسی اور کے لیے کیے جائیں۔ پھر شرک فی صفات ہوتا ہے، پھر شرک بے دعا ہوتا ہے۔ شرک بے دعا میں یہ ہے کہ آپ دعا کے لیے کسی اور کو سمجھے ذمہ دار کہ کوئی اور آپ کی دعا قبول کروا سکتا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ شرک فی الحکم ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کرنے کے لیے وہ ہم سمجھے کہ کوئی اور کرے گا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں حضرت علی کو یا علی مدد کہہ دیا، یا کہہ دیتے ہیں کہ مشکل کشا، اور اس طرح۔ تو یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ ہم مسلمانوں میں بھی شرک کئی دفعہ مائنر شرک آ جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی اب نیمرولوجی کے اوپر آپ بلیو کریں، ایسٹرولوجی پہ بلیو کریں، جو سٹارز وغیرہ ہیں، علم الغیب جیسے شرک بالغیب، کہ اللہ کی یہ صفات پہ اللہ کو غیب کا علم ہے، کسی اور کو سمجھیں کہ اس کو غیب کا علم ہے یا ہو سکتا ہے، یا آپ ہاتھ دکھائیں یا کسی سے پوچھیں کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا، یا یہ میں فلانا سٹون پہن لوں۔ تو یہ سب جو ہے یہ شرک کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ بہت سی جو ہیں وہ ڈیٹس سوچ کے رکھتے ہیں، جی ہم نے وہ شادی کی ڈیٹ رکھنی ہے، پوچھ کے رکھیں گے کون سی ڈیٹ سوٹ کرے گی۔ یہ سب مائنر شرک ہیں، اور یہ شرک کون کرتے ہیں؟ شرک کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ تو ایتھیسٹ ہوا نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اچھے سے پہچان جائیں کہ میجر اور مائنر شرک نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف کر دیں گے، اور صرف ایک چیز ہے جو معاف نہیں ہوتی، وہ شرک معاف نہیں ہوگا قیامت کے بعد۔ قیامت سے پہلے پہلے یا ہمارے مرنے سے پہلے پہلے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ہم معافی کریں تو ہو جائے، تو شرک معاف نہیں ہوگا بعد میں۔ تو اس لیے شرک کرتے نہ کریں، اس کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آیا 23 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں کیا سب سے پہلے یہاں جو آگے بتائے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو وقضا ربک کا یعنی کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، کیا کر دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وہی شرک والی بات، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کی پہچان، کیونکہ جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے انسان کی فطرت میں تین چیزیں آئیں، اللہ کی پہچان، عدل، حیا۔ یہ جب تین چیزیں آپ کے اندر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندر ڈالی ہوئی ہیں آپ کے،
کہ یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو उसके बाद फिर क्या करने वाले डूज़ एंड डोंट्स में क्या आ गए? सबसे पहली बात वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। और नेक सलूक भी कैसा कि उन्होंने कहा आगे कहा क्या अगर उनमें से कोई बूढ़े हो जाते हैं और वो आपके पास आके रहते हैं तो उनसे आप ना तो बहुत ही एहतराम से बात करनी है, उनसे झगड़ कर जवाब नहीं देना है क्योंकि वो चिड़चिड़े हो जाते हैं तो हम नहीं कर सकते, वो हमें कर सकते हैं, हम उन्हें नहीं इस तरह कर सकते। इतना इतना कि उफ़ तक ना कहो। साहबा ने कुछ ने कहा कि ये है कि उफ़ से अगर छोटा वर्ड होता ना तो शायद वो भी इस्तेमाल हो जाता, कि इतना कम है कि हम उन्हें उफ़ भी नहीं कह सकते। और आजकल तो मतलब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि पेरेंट्स का एहतराम जैसे पहले ज़माने में तो बहुत था, लेकिन अब ऐसा-ऐसा कम हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्कों में तो अभी सब मुसलमान जो हैं वो पेरेंट्स का ख़्याल रखते हैं, लेकिन ये हमें इस हद तक कई दफ़ा ख़्याल रखना नहीं आता कि हम कुछ ना कुछ बात उनसे कर ऊपर-नीचे हो जाती है, तो उससे ज़रूर इस्तग़फ़ार कर लें और उनके लिए जो है वो कोशिश करें कि नरमी से बात करें। 24 में है और नर मतलब दुआ भी है पेरेंट्स के लिए और हुक्म भी है वही फिर पेरेंट्स का कि नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो। अब क्या दुआ आई? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। यानी कि ए पैगंबर इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफ़क़त के साथ मुझे बचपन में पाला था, कि उनके लिए दुआ भी करो। अच्छा, अब ये जो हमें इस्लाम है ना, ये इसकी हमें जो हमारी जो शरीयत है वो हमें जो है ना वो 5 चीज़ें हैं। इसकी जो शरीयत के मकासद है ना, ये मकासद ख़म्सा इनको कहते हैं। और जो हमारी शरीयत है ना उसका जो बेसिकली क्रक्स है ना वो ये 5 चीज़ें। पहली है तहफ़्फ़ुज़ जान, फिर तहफ़्फ़ुज़ माल, फिर तहफ़्फ़ुज़ अक़ल, फिर तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ नस्ब। कि ये 5 चीज़ें कि जो होनी ज़रूरी हैं कि आपकी जान की हिफ़ाज़त हो, माल की हिफ़ाज़त हो, अक़ल की हिफ़ाज़त हो, आपके दीन की हिफ़ाज़त हो, आपके नस्ब की हिफ़ाज़त हो। तो इन्हीं पाँचों मकासद के अंदर ये जो शरीयत है ना इसके सारे अहकामात आते हैं। अब ये देखिए जो ये पहली चीज़ हमने देखी है ना कि पेरेंट्स के साथ ज़िक्र होता है जैसे कि जी आपने किस तरह करना है और क्या करना है। उसमें अब ये बहुत है कि वालिदैन के साथ तो क्या मतलब आप जो लोग हैं ना ऐसा करें 2 लाइन्स बना लें। एक में लिख लें कि जो वालिदैन ज़िंदा हैं जिनके, और एक में वो लिख लें कि जिनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं, कि क्या-क्या करना चाहिए। अब जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, वो तो अब क्या करेंगे कि अल्लाह की ताज़ीम के बाद माँ-बाप की ताज़ीम करेंगे और फिर ताज़ीम में सबसे पहले तो ठीक है, आप ताज़ीम तो करेंगे, लेकिन कैसे आप उनको पहली चीज़ क्या कर सकते हैं खिदमत। खिदमत कैसे करेंगे? जितने भी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, जितने भी आपके पास आप बिज़ी हैं, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लाइफ़ में, अपने पेरेंट्स जिसके पास हैं, चाहे वो यंग है या ओल्ड है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, कोई 40 का, कोई 50 का, जिसके पास भी माँ-बाप ज़िंदा हैं, जो जितनी ज़्यादा देर उनकी खिदमत कर लेगा, उसको उतना ही ज़्यादा अजर मिलेगा। जितने आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, जितनी आपके पास ज़रूरतें हैं, अपने उसमें से टाइम निकाल के उनका काम करना। जैसे कि आप अगर हैं, आपको पता है कि अगर आपके पास कहीं रहते हैं, चाहे उनको आप ग्रोसरी करके दे दें, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, तो कहीं अरेंज कर लें कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें करवा दें, जिससे उनको आसानी हो जाए, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? वक़्त उनको देना। वक़्त देना बहुत-बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पास रहते हैं, चाहे आप दूर रहते हैं, वक़्त आप उनको हमेशा दे सकते हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन्स हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ेस टाइम कर सकते हैं। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, वो दें, फ़ेस टाइम लगा के रखें, उनसे बातें करें, उनको अच्छी बातें बताएँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करें क्योंकि उनको टाइम बहुत ज़रूरी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है? पैसा, कि अपना पैसा आपने खर्च करना है। सिर्फ़ इसलिए जिनके पेरेंट्स को ज़रूरत है, उनको तो ख़ैर आपने देना ही देना है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपने देना है। और अगर आपके जो हैं आपके स्पाउस आपका अपने पेरेंट्स के ऊपर पैसे लगाता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपका अगर आपके शौहर अगर अपने पेरेंट्स से पैसे लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो खातून अगर खुद अर्न कर रही हैं, अपने पेरेंट्स पे लगा रही हैं, तो उनसे कोई जो है वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई खुद नहीं अर्न कर रहा और उनके हस्बैंड उनको देते हैं कि वो अपने पेरेंट्स पे लगाएँ, तो फिर वो हस्बैंड का एहसान हो जाता है। दूसरी बात ये क्या है कि माँ-बाप को माफ़ करना सीखें, यानी माँ-बाप की कोई मिस्टेक हो, उनसे कभी कुछ हो गया, देखिए अपब्रिंगिंग में कई दफ़ा मिस्टेक्स हो जाती हैं पेरेंट्स से ना, हमसे भी हो गई, हमारे पेरेंट्स से भी हो गई होंगी, कभी कुछ ऐसी हो गई होगी। देखिए जैसे कोई अब्यूज़ की बात है, अगर बचपन में खुदा ना ख़ास्ता कोई अब्यूज़ हो गया, तो जब बड़े हो गए तो फिर जाके उनको ये बात ना बताएँ कि आप जो थी, आपने मेरा ख़्याल नहीं रखा या आपने मेरा टेक केयर नहीं किया, उस वक़्त ऐसे हो गया।
जब या तो उस वक़्त ही बता देते, फिर तो सही था, लेकिन अब नहीं बताया तो अब उनको उस वक़्त दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। या कई दफ़ा कोई ऐसे वाक़यात होते हैं जो ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सही फ़ैसला नहीं किया, तो फिर उनको उस वक़्त गिल्टी ना करें जब वो बूढ़े हो गए कि आपने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, या आपने मेरे लिए ये सही फ़ैसला नहीं किया, या आपकी वज़ह से मैं इस मुश्किल में हूँ। कोई भी इंसान किसी की वजह से मुश्किल में नहीं होता। कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, तकदीर की वजह से है। जो कुछ हो गया तकदीर की तरफ से हो गया। अब अगर आप उनको ब्लेम गेम करेंगे, तो सवाए इसके कि आप उनको दुखी करेंगे और कुछ नहीं हासिल होगा। तो कोशिश करके उनके लिए नरम मिज़ाजी रखें, आसानी रखें, जितना आप उनके साथ अच्छा कर सकते हैं ना, वो अच्छा करें। अच्छा, अब जिनके पेरेंट्स इंतकाल कर गए वो क्या कर सकते हैं? वो ये कर सकते हैं, देखिए जी, एक तो उनका जनाज़ा जो है वो शरीयत के मुताबिक हो, जो भी उनकी चीज़ें हैं शरीयत के मुताबिक हो। जैसे कि शरीयत में जैसे हुक्म है उसी तरह उनके जनाज़ा और हर चीज़ कराई जाए, दफ़नाया जाए, और बाद में जो जितनी बिदात हैं, कुल ये वो सब बिदात ये मत की जाए। जैसे शरीयत का हुक्म है उस तरह किया जाए ताकि उनको सवाब मिले। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो उनसे आपको जो मोहब्बत है तो आप उनके लिए सदका खैरात कर सकते हैं और उनके लिए दुआ और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, उनकी विरासत को सही तरीके से तक़सीम करें ताकि उनको उसका गुनाह ना मिले। अगर वो नहीं बता कर गए, अगर आप विरासत सही तरीके से तक़सीम नहीं होगी, तो फिर उनके लिए आप विरासत सही तरीके से तक़सीम करें। ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सदका जारिया आप उनके लिए बने, क्योंकि जो चीज़ आप नेक काम करेंगे, वो उनके अकाउंट में जाएगा। सदका जारिया कैसे बन सकते हैं? जो कुरान पढ़ रही हैं, ये तो है ही सदका जारिया। कि आप उनके लिए पढ़ें, ये जो आप नेक काम करेंगी उसका सदका जारिया जो है वो आपका नेक काम उनके उस अकाउंट में जाएगा। अब आप जब इस क्लास में आई तो नियत तो नहीं ना कि इसका सवाब मेरे माँ-बाप को मिले, लेकिन मिल जाएगा, ऑटोमैटिकली मिल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें हैं जो आती हैं कि माँ-बाप के साथ जो सदका जारिया करने में आती हैं। ये एक हदीस पढ़ते हैं तो हुस्न सलूक की हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आमीन कहा मंबर पे चढ़ के। मैं सिर्फ मफ़हूम बता रही हूँ कि लंबी हदीस है। एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि ऐसा शख़्स की खाक आलूदा हो जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पढ़ा और दुरूद शरीफ ना पढ़ा हो। तो आपने आमीन कहा तो हम सब दुरूद शरीफ पढ़ लें नबी। फिर कहा कि जैसे माह रमज़ान के रोज़े आए हों और उसने इबादत करके अपने लिए इस्तग़फ़ार ना माँगी हो, उस पे आपने आमीन फरमाया। और तीसरी बात ये की कि माँ-बाप को उसने पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में ना पहुँचा, तो उस पे भी आपने आमीन कहा कि ऐसे 3 लोग जो हैं वो बर्बाद होंगे, जिन्होंने ये 3 काम नहीं किए। एक अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे माँ-बाप के इंतकाल के बाद भी मैं इनके साथ कोई सलूक कर सकता हूँ? आपने फरमाया हाँ, 4 सलूक हैं। पहला उनके जनाज़े की नमाज़, दूसरा उनकी दुआ व इस्तग़फ़ार, तीसरा उनके वादों का पूरा करना, और चौथा उनके दोस्तों की इज़्ज़त करना और सुलह रहमी जो सिर्फ़ उनकी वजह से हो। ये है वो सलूक जो उनके मौत के बाद भी उनसे कर सकते हो। ये सनन अबू दाऊद में 5142 हदीस है। तो देखिए, जिन लोगों के साथ उनके अच्छे सलूक थे, जिन जो उनको अज़ीज़ थे, उन लोगों के साथ भी आप ताल्लुकात बना के रखें, सिर्फ़ इस वजह से कि वो आपके पेरेंट्स को वो लोग अज़ीज़ थे। कई दफ़ा होता है ना कि हमें वो लोग उतने अच्छे नहीं लगते जो आपके पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो उनके साथ आप अच्छे ताल्लुकात रखें कि आपके पेरेंट्स को वो लोग पसंद हैं। तो वो भी उनके लिए जो है वो खुशी का बायस होते हैं। अच्छा, ये तो पेरेंट्स का आया। उसके बाद 25, तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। अगर तुम साले बनकर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बा होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आएंगे। अब ये बात कही गई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी अच्छा और नेक बन के रहना चाहता है, और अगर किसी जल्दी में किसी वजह से अपने माँ बाप के साथ उससे कोई ऐसी बात हो जाती है जिसे वो अपने नज़दीक ऐब या गुनाह की बात समझता है, तो अगर उसकी नीयत बखैर होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे रहमत फरमा देते हैं। और अगर वो माँ-बाप का फर्माबरदार होता है और नमाज़ी होता है तो उसकी ख़ताएँ अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ फरमा देते हैं। तो ऐसे एक नमाज़ और 2 नमाज़ के बीच में गुनाह माफ़ होते हैं। इसी तरह कहते हैं मगरिब और इशा के दरमियान जो नवाफ़िल पढ़ते हैं या जो लोग सुबह की नमाज़ अदा करते हैं, तो उन सब के पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होती है। तो ये हदीस ये है कि असल में जो लोग साले बन के रहना चाहते हैं और उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो माफ़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला से माँगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देगा। और ये इन सब बातों के बाद में इसलिए कहा कि अब तक अगर कुछ गलतियाँ हो गई तो उनकी माफ़ी माँग लें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे। आया 26 में अब आया कि माँ-बाप के बाद फिर किसका हिस्सा है? रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों को उसको इसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को इसका हक, और फ़ज़ूल खर्ची ना करो। आया 27 है, फ़ज़ूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है।
अच्छा जी। तो अब हमने इसमें क्या चीज़ें देखी? एक तो ये देखे पहले माँ-बाप। मैं माँ-बाप के बाद किसका हक आ गया? रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों का क्या हक है? अगर आप में से हम में से कोई अमीर है और वो देखता है कि उसका रिश्तेदार गरीब है, तो आपने वो उसको आपने देना ही देना है, ठीक है? ये कि आपको अल्लाह सुब्हानह तआला ने दिया, ये आपकी आज़माइश है कि आप उसमें से क्या खर्च करके दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है? अपने रिश्तेदारों का पता रखना कि कौन है हमारे रिश्तेदारों में से, कोई गरीब है, कोई नीडी है, समवन इज़ इन अ नीड, वो देखना आपका काम है। भई उनका पता लगाना हमारे पे फ़र्ज़ है और अगर नहीं पता लगाया तो पता लगाएँ। फिर जो कोई आपको उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इन्फॉर्मेशन हासिल करें और फिर अगर कोई नीडी है, पुअर है और अगर पुअर नहीं भी है, आप समझते हैं आपसे कम है और अगर उनके पास इतना नहीं है, तो आप उनको स्पेंड करें, उनको दें, उनको तोहफ़े-तोहाइफ़ दें। पहले करीब के रिश्तेदार जैसे बहन-भाई हो गए, कज़िन्स हो गए, फर्स्ट कज़िन्स हो गए, फिर सेकंड कज़िन, फिर उससे दूर, इन सबको देना। इसी तरह मस्कीन और मुसाफ़िर को भी उनका हक देना ज़रूरी है कि अब मुसाफ़िर की देखें ना हेल्प करना कितनी ज़रूरी है। कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढा करें कि मुसाफ़िर की हेल्प कैसे हो सकती है। देखिए अभी जैसे एक हमारे यहाँ पे कन्वेंशन हो रहा है और उस कन्वेंशन में भी कितने आ रहे हैं, मुसलमान लोग आ रहे हैं और उनको चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो वो ज़रूरत की चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आगे बढ़ेगा वो प्रोवाइड करेगा, उसके लिए वो मौका है, वो चीज़ को करने के लिए। इसी तरह आप भी कोई ना कोई ऐसे रखें कि जिसमें आपको पता चले कि मुसाफिर कहाँ-कहाँ आते हैं। अक्सर अगर आप अपने मस्जिद के साथ रहेंगे ना एफ़िलिएटेड, आपको पता चलेगा मस्जिद में अक्सर ही ऐसे लोग आते हैं जो लोग दावा का काम करने आते हैं। जैसे मैंने कन्वेंशन का ज़िक्र किया उसका काम करने आते हैं, तो जो भी दावा का काम वगैरह करने आते हैं वो ज़रूर मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में ही रहते हैं। अगर आप अपने मस्जिद के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं तो आपको पता चलेगा, तो आप उनका खाना भिजवा सकते हैं, उनके आराम के लिए कोई चीज़ भिजवा सकते हैं, उनको बिस्तर चाहिए भिजवा सकते हैं, कोई दवाइयाँ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए तो आप उसमें वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है? और फिर क्या फरमाया कि अपना जो है फ़िज़ूल खर्च लोग किसके भाई हैं? शैतान के भाई और शैतान अपने रब का नाशुक्र है। अब फ़िज़ूल खर्ची क्या है? फ़िज़ूल खर्ची ये है कि घर में हमारे ढेर लगे हुए हैं और हमने और ख़रीद लिया। अब इसका तो मतलब ये तो मेरा ख़्याल है हम तमाम औरतों पे, तमाम मुसलमान औरतों और हर किसी के ऊपर ये बात तो अप्लाई होती है कि मतलब पता नहीं हम कब ये हमारे कपड़े कितने के कितने जो हैं आते जाते हैं। और अच्छा इसकी एक बड़ी अच्छी बात है कि नए कपड़े आप खरीद रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया है तो आपको मना नहीं है, लेकिन फिर पता क्या करें, जो पहले के कपड़े हैं ना, हम कई दफ़ा उनको भी दिल से लगा के रखते हैं। तो अलमारी जो है उसका साइज़ इधर से इधर, वो अलमारी के अंदर इतनी जो है ना वो रहती नहीं है। बेचारी का पेट इतना भर जाता है कि उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं रहती कि वो हमारे कपड़े ले फिर उसको एक बक्से में डाला जा रहा है, दूसरे में डाला जा रहा है। देना दें ये अपना रूल बना लें कि मैंने अगर 2 नए कपड़े खरीदने हैं तो 2 मैंने निकालने हैं, 4 नए जोड़े खरीदने हैं, 4 पुराने निकालने हैं, ताकि एक लिमिटेड क्वांटिटी आपके पास रहे, उससे ज़्यादा बढ़ना मत बढ़ाएँ उसको। दे दें, हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चों ने हमारे कपड़े निकाल के देने ही हैं। ना सिर्फ कपड़े, अच्छा कपड़े, घर, बर्तन, बेडशीटें, घर की चीज़ें हम लोगों को इतनी पसंद हैं, हम लोग इतनी-इतनी जमा कर लेते हैं, कटलरियों के सेट, फिर ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, रहा नहीं जाता, फिर खरीद लेते हैं। तो फ़िज़ूल खर्ची हो जाती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करे कि और हमें बेहतर कर दे कि हम इन चीज़ों में बेहतर हो जाएँ और मत इस तरह पैसे अपने इतने ज़्यादा लगाएँ। लेकिन फिर एक ये काम तो कर सकते हैं कि अगर खरीदा है तो जो है वो फिर जो पहले का है वो ज़रूर किसी को दे दें, जो किसी के काम आ जाए। उस उधर एक लिंक खोल के रखें ताकि किसी को मैं साथ के साथ देती भी जाऊँ कि मैंने अगर खुद एक सेट नया ले लिया तो जो और पहला का सेट पड़ा हुआ है, मैंने नया क्यों लिया अगर ऑलरेडी मेरे पास है? और अगर है और फिर भी मैंने नया लिया तो वो जो है वो किसी और को दे दें जिसको ज़रूरत है। ये एक इसका हल मुझे लगता है कि ऐसे किया जा सकता है। वरना तो फिर कंट्रोल करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत भी नहीं कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ले सकते हो तो ले लो, लेकिन फ़िज़ूल खर्ची की बजाय बहुत ही बेहतर होगा अगर हम वो पैसे किसी के काम में लगा दें। ठीक है ना? तो ये तो हमने खुद अपने लिए फ़ैसला करना है। इसका एक सिंपल फ़ॉर्मूला है, वो ये है कि आसाइश और आराइश उसकी तो इजाज़त है लेकिन नुमाइश की इजाज़त नहीं। अब हम आसाइश तो करते हैं, आराइश भी करते हैं और कई दफ़ा नुमाइश भी कर जाते हैं। तो ज़्यादा कर लेते हैं ना, ओवरडू कर लेते हैं, तो उसकी इजाज़त नहीं है। इतने महँगे-महँगे कपड़े हम खरीद रहे हैं, डिज़ाइनर कपड़े, पर्सेज़, ये सब फ़िज़ूल खर्ची के ज़ुमरे में ही आ जाता है कि इतने हम क्यों उन बैगों के बैग इतने ज़्यादा क्यों अपने आप हम क्यों इतने कॉन्शियस हैं कि हमने बस ज़रूर ब्रांडिंग ही करनी है। बस ये सारी एक सोच है जिसमें से निकलना एक
مشکل کام ہے، لیکن اپنے اوپر ورک کریں تو ہم نکل سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام فضول خرچی میں نہ آ جائے، کیونکہ فضول خرچی قرآن میں ہے کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا نہ شکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ پیسے اگر دیے ہیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اس کو آگے سپینڈ کریں، لوگوں پہ لگائیں، ضرورت مندوں پہ لگائیں، سارے ہمارے خرچ کرنے کے لیے نہیں دیے۔ ہم سے کوسچن کیا جائے گا کہ تم نے سارے اپنے اوپر ہی خرچ لیے، کیا تمہیں اتنی ضرورت تھی؟ ایک تو ہم 4 لوگ گھر میں رہتے ہیں اور گھر اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی ہم لوگ حرکت کرتے ہیں کہ جی گھر بڑا ہے ہمارا، رہنے والے کم ہیں، کیوں ہم چھوٹے گھروں میں جا کے نہیں شفٹ ہوتے؟ مطلب یہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر اپنا ورک آؤٹ کر کے اس کو بہتر کر سکیں، تاکہ یہ سب چیزیں اس میں نہ آ جائیں، اور کوشش کر کے کم سے کم اپنے پہ، مطلب اپنا ہم یہ بنا لیں اسٹینڈرڈ کہ ہم نے کم سے کم اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، کوشش کر کے جتنا اپنے پہ کریں تو اس کا کچھ حصہ دو دوسروں پر بھی کریں، یہ رول بنا لیں کہ ٹھیک ہے اگر کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی ضرور دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 28 میں ہے، اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔ کہ کیا فرمایا کہ ان سے کبھی کسی صورت میں سخت جواب نہیں دے سکتے، نرمی سے بات کرنی ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ابھی آپ ان کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سک رہے یا کر پا رہے یا نہیں کر آپ سے ہو رہا، تو پھر آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ زبان تو آپ نے اپنی حسن سلوک تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کا حکم دے کر اب قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ حدیث میں اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ سے بھی، جو زیادہ قریب ہو اور جو زیادہ قریب ہو۔ یہ مسند احمد میں 64 ہے، اور حدیث ہے کہ اپنے رزق کی اور اپنے عمر کی ترقی چاہتے ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری میں 5986 ہے۔ تو دیکھیں کہ اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے خزانے جو ہے نا وہ کھول دیں گے۔ یہ تو ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑے الفاظ میں پوری بات کیا انہوں نے کہی کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور بیجا خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے جو بھی پیسے ہمارے پاس ہیں کوشش کر کے اس کو اسپینڈنگ پہ لگائیں، کیونکہ اس کا بہت بہت حکم ہے۔ آیا 29 ہے، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو، نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ، یعنی کہ ہم نے ایکوالٹی کرنی ہے، اتنا بھی خود پہ ہم نے بخل نہیں کر لینا کہ اپنے لیے ہی نہ کچھ چھوڑیں، اور اتنا بھی نہیں ہم نے ہاتھ کھلا کر دینا کہ سب کچھ ہی خرچ دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ تو یہ اعتدال جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ ہم اپنے اس کے اوپر اس کا فیصلہ کریں۔ آیا 30 ہے، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر سے بتا دیا کہ میانہ روی کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا نا کہ بخیل نہ ہو، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ بخیل نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہا گیا کہ یہ ایک غلط کریکٹرسٹک ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کا رزق زیادہ کرتا ہوں، کسی کا کم کر دیتا ہوں، تو یہی تو پھر امتحان ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہ، جمع نہ رکھا کر، ورنہ اللہ بھی روک لے گا۔ بند باندھ کر روک نہ لیا کر، ورنہ پھر اللہ بھی رزق کا منہ بند کر لے گا۔ یہ صحیح بخاری میں 1433 ہے کہ اگر ہم ہاتھ روکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر ہمارے رزق روکتا ہے، ہاتھ کھولتے ہیں تو رزق زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شمار کر کے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنتی کر کے روک لے گا۔ یہ صحیح بخاری 2591 ہے۔ تو بہت خرچ کرنے کی ہمیں جو ہے احادیث ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کر، اللہ تجھے دیتا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم میں 993 ہے حدیث۔ تو کشادگی سے خرچ کرنے کا بہت حکم ہے۔ اچھا جی، اب آیت 31 ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کر، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ رزق کی خوف کی تنگی کی وجہ سے جو ہے نا اپنی اولاد کو نہ مار دو، اور یہ اس میں دیکھیں نا غریب لوگ ایڈریسڈ ہیں، جو لوگ غریب ہیں کیا ہوتا ہے جن کے بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، 5 ہو گئے 6 ہو گئے، تو پھر کس وجہ سے اپنا
قتل کر دینا یا ابورشن کروا لینا، ان کو مشورے بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ ابورٹ کرا لو، اب تمہارے اتنے بچے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رزق کے ڈر سے کہ تمہیں رزق کی کمی ہو جائے گی تو تم بچے کو جو ہو وہ قتل نہ کرو، کیونکہ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ہر جو جاندار پیدا ہوتا ہے اس کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے، وہ آ کر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور رزق میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے نا یہ تو وعدہ کیا ہے نا کہ ہم کھلائیں گے، کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ ورنہ یہ جو نیگیٹو گروتھ ریٹ جو یہ پہلے جنہوں نے اتنا شور مچایا نا کہ جی رسک کم ہے، کیا انہوں نے کیا کہ اب اس کا اتنا شور مچایا کہ کھانا کم ہے، تھامس البرٹ میتھولس تھا، ٹھیک ہے، اس نے یہ نظریہ دیا تھا 1798 میں، اسے کہا تھا کہ لوگوں کا نا جو کھانا بہت زیادہ ہو گئے ہیں لوگ، اور اس زمین میں سے اتنا کھانا نہیں نکلے گا، تو ہمیں ایکسپونینشیل گروتھ ریٹ جو زیادہ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا یہ کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد سے یہ آنا شروع ہو گیا کہ آپ جی کم بچے خوشحال کرانا، اور بہت لوگوں کو کہا گیا کم بچے کریں کم بچے کریں، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ جب تک یہ وقت آیا تو کیا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فراوانی دے دی کہ جو ایوریج گرین ہم پیدا ہوتا تھا نا وہ 175% جو ہے نا زمین کی طاقت بڑھ گئی، اور ہم لوگ تو 7 بلین لوگ ہیں نا یہاں پر جو کھا سکتے ہیں، لیکن اس زمین میں انہوں نے کہا کہ 1 ٹریلین کو بھی یہ کھلا سکتی ہے زمین، اتنی زرخیز ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویسے ہی روزی بڑھا دی، اور جو اس نے فارمولا دیا تھا اور اتنے لوگوں کو اس نے کہا کہ جی آپ جاؤ اس کے اوپر 2 بچے خوشحال گھرانا کی پوری ایک اسکیم شروع کر دی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ گروتھ ریٹ تو کم ہوا، لیکن کھانا اتنا وافر ہو گیا، اتنا وافر ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں، اور نیگیٹو گروتھ ریٹ کے کیا اثرات ہوئے کہ اب تو یورپین کنٹریز میں کیا ہے، انہوں نے کہا ان کی تو ایکسٹنکٹ ہی ہو جائیں گے کچھ نسلیں، اتنا گروتھ ریٹ گر گیا، چائنا نے 1 بچے کے اوپر کر دیا، جاپان نے کر دیا، اب ان کا اتنا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہو گیا کہ اب لیٹسٹ بات کیا کر رہے ہیں کہ شرنکیج آف ورکنگ ایج پاپولیشن از دا سنگل بگیسٹ ڈیمیج آف اکنامک ہیلتھ پالیسی، کہ سب سے بڑا ڈر ہی یہی ہے کہ جو اتنا نیگیٹو گروتھ ریٹ ہو گیا، اور اس سے پھر کیا ہوا کہ اب یہ امیگریشن یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں زیادہ، ہمارے چلے مسلمانوں کو تو امیگریشن دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کے اپنے بنائے ہوئے رولز تھے، جب انہوں نے اللہ کے اگینسٹ کام کیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کو تو رزق کے ڈر سے نہ کرو، تمہارے انڈیویجول ایک کپل کا ایک اپنا ڈیسیژن ہے، they have this decision، یہ بات نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے، اسلام میں بھی طریقے ہیں کہ if you want to کہ برتھ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی طریقے ہیں اس کے، لیکن رزق کے ڈر سے کسی کو نہ پیدا کرنا یا ابورٹ کر دینا وہ سخت منع ہے، کہ وہ رزق کے خوف سے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے اگینسٹ کیا تھا نا، تو اب ان کے نیگیٹو گروتھ ریٹ سے کیا ہو گیا، ساری یورپین کنٹریز امیگریشنز کو بلا رہی ہیں، کینیڈا میں کتنی امیگریشن آ رہی ہے، امریکہ میں کیوں امیگریشن آ رہی ہے، کیوں یہ اتنے میکسیکنز امریکہ بھاگے آتے ہیں، کہ کیا وجہ ہے، ان کے پاس خود ورک فورس نہیں ہے، نیگیٹو ورک فورس ہو گئی تو اتنے ینگ لوگ ہی نہیں ہیں کام کریں، اور بلکہ بوڑھے زیادہ ہو گئے، ینگ لوگ کم ہو گئے، اب بوڑھوں ینگسٹر سے یہ ٹیکس لیتے ہیں کہ بوڑھوں کے لیے ہم اولڈ ہومز بنائیں گے جہاں وہ رہیں گے، ان کا ٹیک کیئر کریں گے، اور اب یہ دیکھیں نا اسلام تو کہتا ہے نا اپنے ماں باپ کا خود ٹیک کیئر کرو، انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی اسلام وغیرہ نہیں، ہم تو ان کو اولڈ ہومز بنا کے دیں گے، اب کیا ہے اولڈ ہومز میں ماں باپ سے برا سلوک ہو رہا ہے، کیا کیا اور ماں باپ کو اور لوگوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اب انہوں نے ایک نئی اسکیم پیدا کی ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کا خود ٹیک کیئر کرے گا اس کو پر آر پے کریں، کہ اب اپنے ہی ماں باپ کا خیال رکھنے کے لیے پر آپ پے کرنے کو تیار ہے، تو بات کو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو وہی ہوگی کہ اینڈ میں تو اپنے ماں باپ کا انسان خود ہی خیال رکھ سکتا ہے نا، تو وہی صلح رحمیوں کے ساتھ اللہ کا حکم مان لیا ہوتا، لیکن نہیں، بات گھما کے اب وہیں پر آ رہی ہے، اور اسی طرح رزق کے ڈر سے انہوں نے کہا تو خود اب اس کا خمیازہ بھگت لیا، کہ اب کیا ہو رہا ہے کہ اتنے اتنے ان کی لو فرٹیلیٹی ریٹ کی وجہ سے بلکہ ایک گریک ہسٹورین تھا، اس کا نام تھا پولیبیس، تو وہ جو ہے نا POLYBIUS آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، تو یہ اس نے کیا بولا تھا کہ ہیلینسٹک جو پیریڈ تھا نا اس کے اسے زوال کے اسباب میں کہا تھا کہ لو فرٹیلیٹی ریٹ سب سے بڑا، اس نے کہا نہ آپ کوئی جنگیں ہو رہی ہیں نہ کوئی وبا آ رہی ہے، ہم تو لوگ تو مر ہی نہیں رہے، تو سب سے زیادہ لو فرٹیلیٹی ریٹ ہے، اور کیا شر، اس نے کہا ہمارے اندر کیا شر آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کی زندگی، عیاشی کی زندگی کا شوق ہو گیا، اور کاہلی کی زندگی کی عادت ہو گیا، کہ لوگ بچوں کو رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچے ہی نہیں کرنے، کہ کون بچہ کرے گا، کون پالے گا، تو نہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نہ وہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن نہیں کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پری اسلامک ہسٹورین ہے جس نے یہ مطلب یہ باتیں کی ہیں، اتنی زیادہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ کیا ہوگا اس نسل کا حال، دیکھیں نا کیا ایسے وہ بچے کس ڈر سے کم پیدا کر رہے ہیں کہ یا تو وہ تھوڑے بچے پیدا کریں گے ان کو بہت ویل آف ہو سکے، بعد میں ان کو بہت ان کے پاس پیسے ہوں، یا پھر بہت عیش و عشرت سے
ہم ان کو بڑا کر سکیں۔ آج کل بھی یہی ہے، بچوں کے اوپر کتنا خرچ ہو رہا ہے، عیش و عشرت سے بچے بڑے ہو رہے ہیں، بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا جا رہا ہے، نسل کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب اگینسٹ کرتے ہیں تو پھر انہی باتیں گھوم گھوم کے ان کے ہی پاس آتی ہیں، انہی کے لیے کوسچن مارک بن جاتی ہیں۔ اب خود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں بین ہے، اگر کوئی بھی برتھ کنٹرول پل کا جو ہے وہ دے گا تو بین ہے، وہ کہ ایڈ نہیں دے سکتے برتھ کنٹرول پل کا، اب بین کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب آیا 32 میں ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ اچھا جی، اب یہ کیا ہوا کہ زنا سے منع کیا، اب زنا میں کیا ہوا کہ اب انہوں نے کیا کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی شادی کی تو عمر جو ہے نا وہ ایک ہے کہ آپ 18 19 I don't know جو بھی شادی کی ایج ان کی ہے وہ تو ایک ایج ہے، لیکن زنا کی کوئی ایج نہیں ہے، آپ کبھی بھی زنا کر لیں، چاہے آپ 11 کے ہوں آپ 12 کے ہوں، کوئی دیر از نو لمٹ۔ اور تو اور انہوں کا برتھ کنٹرول پلز جو ہیں وہ اسکولوں میں رکھنی شروع کر دو، یا مارننگ آفٹر پلز اسکولوں میں رکھنی شروع کر دو کہ بچیاں اگر آ رہی ہیں تو پھر وہ کھائیں۔ تو اب اسلام نے تو ایک سسٹم دے دیا نا، یہ تو اگر اسلام نے کہا کہ جی بچوں کی جلدی شادی کرو، اور اگر لڑکا لڑکی جب جوان ہوتے ہیں شادیاں کرو اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں اور آہستہ آہستہ اپنا فلرش کریں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا، پہلے تو یہ پڑھیں پھر لکھیں پھر اس کو کر سکیں اس کو سنبھال سکیں پھر شادی کرو۔ اسلام میں تو ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں لیکن ان کی شادی کر لو تاکہ وہ آپس میں اپنی جو ہے وہ سیکشل ڈیزائر جو ایک اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو وہ پوری کریں، اور اس کے بعد ایک حلال طریقے سے پوری کریں، اور کوئی بچے بھی ہو رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے تو انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے، پہلے تو یہ کرنا، تو جو پیک ہے سیکشل ڈیزائرز کی اس پیک میں تو آپ انہیں کو بس پڑھو 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 اور کچھ نہیں کرو، اور کیا ہوگا کہ پھر ارد گرد رستے ہوں گے، غلط رستے اختیار ہوں گے، فحاشی کی رستے جائیں گے، چھپ کے لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے، ساری چھپ کے ڈیٹنگ ہو رہی ہے، چھپ کے سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ اسلام کی اگینسٹ بات کرنی ہے نا، ہم تو پہلے پیسے کمائیں گے پھر شادی کریں گے، اور اسلام میں کیا ہے شادی کر لو، پیسے تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر بچے کے ساتھ رزق دوں گا، شادی ہماری بھی جب شادی ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے ہر بچے کے ساتھ رزق بڑھتا گیا، الحمدللہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے جب اپنا طریقہ لگایا تو اس سے کیا ہوا، یہ زنا عام ہو گیا، اب اسکولوں میں مارننگ آفٹر پلز آ رہی ہیں، اور پھر زنا عام ہونے کے بعد ابارشن زیادہ ہو گئے، جو بچیاں ہو جاتی ہیں پریگننٹ تو پھر وہ اب پہلے زمانے میں کیا تھا، برتھ کنٹرول پلز نہیں تھی تو کم از کم لوگ یہ کام کرتے ہوئے خواتین ڈرتی تھی کہ خدا نہ خواستہ بچہ ٹھہر گیا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے کتنی امبیرسمنٹ ہو، اب تو وہ ڈر بھی ختم ہو گیا، اب پلز لو اور بس پروٹیکشن پہنو اور بس کرو، یعنی ان کے لیے زنا کا کوئی وہ نہیں ہے ایج لمٹ، بٹ شادی کی ایج لمٹ ہے، یعنی کہ حلال کام کی ایج لمٹ ہے اور جو حرام کام ہے اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو بھی کرو گے اس کے قریب مت پھٹکو، یہ بہت برا فعل ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ تو اب حالات جو ہیں وہ دنیا کے اللہ معاف کرے کہاں کے کہاں جا رہے ہوں کہ ہم نے تو اپنی مرضی سے ایک چیز کرنی ہے، اللہ بس معاف ہی کرے ہم سب کو۔ اچھا جی، اور پھر یہ دیکھیں نا تحفظ نفس اس کے اندر، جیسے ہم نے کہا نا تحفظ جان، تحفظ نفس، یہ شریعت کے 5 وہ ہیں، تو تحفظ جان ہے نا کہ ایک اب بچہ جو ابورٹ آپ کرا دیتے ہیں یہ اس کی زندگی ہے جو آپ نے ختم کر دی، کیونکہ کیا کہا گیا کہ کہا تو یہ گیا تھا نا کہ یہ اسلام میں تو ایمبریو کا بھی ایک وہ ہے، رائٹ ہے کہ اس کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے کسی کی وجہ سے، کسی کا ابورشن ہوتا ہے تو دیت اس کو دینی پڑتی ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کا ابورشن ہوا، اس کا اگر بچہ کو ہوتا ہے مطلب پیٹ میں بچہ ہو اس کی بھی ایک اسلام نے رائٹس رکھے ہوئے، اور یہ لوگوں نے تو اس کا برتھ رائٹ ہی لے لیا، سب سے پہلے تو ایک لیونگ بینگ کا برتھ رائٹ ہے نا، وہ برتھ رائٹ ہی لے لیا کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو بڑا اچھا فارملائز کر دیا کہ وہ تو جس کی باڈی میں ہے اس کا رائٹ ہے، مائے باڈی مائے رائٹ کر کے تو بس ابورشن کو الاؤ کر دیا۔ اچھا جی، اب آگے کیا ہے 33 میں قتل نفس کا ارتکاب نہ کر جب اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے گی۔ اب قتل نفس کا ارتکاب دیکھیں، ایک تو یہ تو حرام ہے کہ خود کو سیلف سوسائڈ حرام ہے، اور حق کے ساتھ تو وہ جو 4 کنڈیشن اسلام میں ہے نا جس میں یعنی کہ یہ لافلی جو قتل ہے، لیگل، کسی کے ہاتھ کا نہیں، یعنی کہ جو عدالت کسی کو قتل کا حکم دے سکتی ہے وہ ہیں یہ کہ حق کے ساتھ ان کو کر سکتے ہیں، اور جو مظلومانہ قتل ہے اس کے ایک آپشن دے دیا کہ قصاص ہے، اور اگر قصاص نہیں ہے تو قتل کے بدلے وہ قتل بھی ہو جائے گی، اور وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس میں جو قتل نفس کا ارتکاب، ایک ابارشنز اور ایک اب ایک لیٹسٹ آ گیا اسسٹڈ سوسائڈ کروا دی گئی ہے نا، اور کتنا مطلب اس کو نام دے دیا گیا ہے نا کہ وہ
बूढ़े लोगों को भी जनाब वो कह देते हैं कि जी बूढ़े लोगों को भी आप मार सकते हैं, यूस्टीनिया कर दिया कि जी उनको भी आप कर दें कि आप वो बहुत बूढ़े हो गए हैं तो चलें आप उनको हेल्प आउट कर देते हैं कि आप इनको मरने में हेल्प आउट कर देते हैं कि ये अब मर जाएं, ठीक है। अब ये बोझ हो गए हैं तो चलो इनको मार दो, बूढ़ों का तो ये अब हाल करना शुरू कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हराम हैं। और फिर इसके बाद क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा आगे देखते हैं कि माल यतीम के पास ना फटको मगर एहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इन्नल अहदा काना मसऊला, कि तुमसे सवाल किया जाएगा अहद के बारे में। यतीम का माल नहीं खाना, ये हमने पहले सूरह माइदा में भी बहुत पढ़ा था कि यतीम का माल आप नहीं खा सकते। जो कोई गनी होता है तो उसको चाहिए अपने माल से खिलाए, गनी नहीं है तो अगर उसका माल यूज़ कर रहा है तो यही नहीं कि बस यूज़ कर कर के ख़त्म कर दे, उसको कहीं इन्वेस्ट करे, इन्वेस्ट करके फिर उसमें से उसका खाए और मतलब उसके ऊपर स्पेंड कर सकता है और लेकिन उसका प्रॉपर हिसाब रखे और फिर उसने क्या करना है, नर्चर करना है उस यतीम को कि वो बड़ा होके अपनी जायदाद को संभाल सके। ये सब हमने सारा पढ़ा था। फिर उसके बाद क्या कहा कि अहद अहद भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अहद की पाबंदी की भी छोटी सी मिसाल है, जैसे आपने ये क्लास ज्वाइन करनी है, ये आपने अपने से अहद किया कि मैं ये ज्वाइन करूंगी तो ये अब अहद नहीं तोड़ना, आपने ये करना है। या फिर आपने किसी को कह दिया कि हम आएंगे आपकी तरफ आएंगे, फिर उन्होंने आपके डिनर पे आएंगे, उन्होंने आपकी तैयारी की, सब कुछ किया, एंड टाइम पे आपने उनको नहीं गए तो उनका नुकसान हो गया ना। तो ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन आप सोचें जो प्रॉपर अहद होता है, जो बड़ा अहद हो जाए आपसे करता है तो उसकी कितनी बड़ी वो होगी ना। तो वो अहद हमने अपने संभाल के रखने हैं। फिर आया 35 में पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो और तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है और बिल्लिहाज अंजाम भी बेहतर है। अब ये कहा है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। क्या होगा अगर हम सही से नाप तोल देंगे तो ट्रेडिंग फ्लरिश होगी, लोगों को ट्रस्ट आएगा हमारे पे, बिजनेसमैन जो हैं वो आप पे एतबार करेंगे, फिर आपकी इकोनॉमी सर्वाइव करेगी, वो ज़्यादा फ्लरिश करेगी क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट होंगे, अपनी सही बात उनको बताएंगे तो कहेंगे इन लोगों के साथ करो ना कारोबार, ठीक है। और ये इसलिए भी सही है, और अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो भी जो इंसान आपसे कोई चीज़ खरीदने आया है तो आप उसको जो है वो चीज़ जो है वो उसको सही चीज़ उसको दें, ना कि उसको आप बेईमानी करके उसके पैसे खा लें और चीज़ उसको उसके हिसाब की ना दें। अब 36 में है किसी ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, यकीनन आँख, कान और दिल सभी की बास पुर्स होगी। अब इसमें क्या फरमाया कि कोई ऐसी चीज़ के पीछे ना लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर चीज़ के फिर यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कुल्लु उलाइका काना अनहु मसऊला, इसके बारे में भी सवाल करूँगा मैं तुमसे कि तुम्हारी आँख ने क्या किया, तुम्हारे कान ने क्या किया, तुम्हारे दिल ने क्या किया, सबकी बास-पुर्स होगी। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया मैं आँख से क्या काम कर रही हूँ, कान से क्या सुन रही हूँ, इसकी मुझसे बास-पुर्स होगी और जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है वो मैं ना करूँ। तो इल्म ना होना भी बात क्या है कि मुझे इल्म हासिल करो और फिर इनको सही से इस्तेमाल करो। आँखों से अब आपने कैसे मनाज़िर देख लिए, कुछ भी देख लिया आपने यहाँ पर, जैसे अब ये फ़हाशी जो हमारे हज़रत इब्राहीम के ज़माने में तो बुत परस्ती था ना, हमारे ज़माने में सबसे ज़्यादा कॉमन फ़हाशी हो गई। अब फ़हाशी हुरयानी हर जगह मीडिया पे कहीं भी सबसे ज़्यादा आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को उजागर किया जाता है क्योंकि पूरी एक इंडस्ट्री जो उन्होंने बनानी थी। तो वो 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री अब उन्होंने बना लेनी है शायद ये। तो वो क्या कहा कि अब उस सब की बास-पुर्स होगी जो भी कान, आँख और दिल, सबकी बास-पुर्स होगी, दिल में भी। यानी कि आप कोशिश करके गीबत से, चुगली से, अपने दिल को खट्टा करने से, कानों में किसी की बात गलत सुनने से, आँख से आपने कुछ गलत देखने से, सब की बास-पुर्स है। यहाँ बाकायदा कुरान का है, लिखा हुआ है, इससे जो है वो अपने आप को सँभाल कर रखें। क्योंकि इसमें भी हमें पता नहीं लगता कि हम किस वक़्त क्या बात कर जाते हैं और क्या बात सुन जाते हैं, और ख़वातीन में, हम में, सब में ये बहुत प्रॉब्लम होता है और हमारे मतलब इससे हमने कंट्रोल करना है। आया 37 में है ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, ना पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुँच सकते हो। अब ये तकब्बुर कितना बड़ा एक तो है ना, इतने इगोइस्टिक हमारे अंदर आ चुके हैं और आजकल तो ईगो को और बूस्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने कल ज़िक्र किया ना कि बर्थडेज़ पे स्पेशल फ़ील कराने के लिए वो भी ईगो बूस्ट होती है ना कि आई एम समवन स्पेशल। हर चीज़ में आपको स्पेशल स्पेशल फ़ील करा रहे हैं, आप बहुत स्पेशल हैं। मतलब बच्चों को क्या है, फिर थोड़ी-सी चीज़ जो नहीं मिलती तो वो फिर क्या है, उनके दिल हर्ट हो, इतने ना नर्म और नाज़ुक बन चुके हैं कि वो नो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि हर चीज़ तो अब उनको मिलनी चाहिए, फ़ौरन-फ़ौरन मिलनी चाहिए। ये हमने बच्चों को कोई इस चीज़ की कमी ही नहीं दी तो उन्हें किसी चीज़ का जो है वो एक कमी को तो वो फिर बर्दाश्त ही उनकी अंदर ख़त्म ही हो गई ना कमी की। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो मॉडेस्टी है, ये क्या है? जो हया के साथ चलना, इसके तरीकों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारे क्या रूल्स बनाए कि हकूकुल्लाह करना है,
حقوق نفس ادا کرنا ہے، اور حقوق العباد نہیں ہے، حقوق الناس ہے، یعنی کہ حقوق المخلوق ہے۔ مخلوق کے کہ صرف لوگوں کے حقوق بھی کرنے ہیں، جانوروں کے حقوق بھی کرنے ہیں، انوائرمنٹ کے حقوق بھی کرنے ہیں، کہ جو حقوق الخلق ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اس تمام کے حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ جو ہم اتنے ضائع کریں گے، کھانا ضائع کریں گے، پانی ضائع کریں گے، وضو کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ اتنے سے پانی سے وضو کرنا جتنا ضروری ہو، یعنی کہ ندی کے پاس بھی ہو تو بس تھوڑے سے پانی سے وضو کرنا، ٹھیک ہے؟ پرانے زمانے میں تو بالٹی سے نہا رہے تھے، اور اب کیا ہے جی، شاور چل رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، پھر خدا نہ مطلب پتہ نہیں گھنٹوں ہی شاور لیتے جا رہے ہیں کہ پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھ کے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہ تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم اس زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، کیا کر لو گے کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا پھاڑ لو گے زمین کو، اور کتنے اونچے ہو جاؤ گے تم، کیا پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ جاؤ گے؟ اب یہ بھی جو بھی ایگوئسٹک ہیں، نارسسسٹ ہیں، اب آج کل کے ہمارے جو پریزیڈنٹس اور یہ جو ہمارے اعلیٰ عہدوں میں فائز ہیں، ان میں کتنا نارسسزم آ گیا نا۔ ہمارے خلفائے راشدین کیسے تھے؟ کل حضرت عمر کی مثال بتائی کہ غلام کو اونٹ پہ بٹھایا ہوا تھا اور خود ایسے پھٹے کپڑوں سے جا رہے تھے۔ یہ ہے ہمارے رول ماڈلز جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور ہم کن کو فالو کر رہے ہیں کہ اپنا ایگو بوسٹ ہمارا ختم نہیں ہوتا کہ ہم بس کہیں گے جی ہمیں کیوں نہیں کہا، اور بزرگ بھی ہم نے بہت اچھے بننا ہے۔ کئی دفعہ بزرگ جو ہے وہ بچوں نے سلام نہیں کیا ناراض ہو گئے، جی مجھے تو بچے نے سلام نہیں کیا، بھائی چھوڑ دیں، چھوٹا بچہ ہے نہیں سلام کیا، بھول گیا، آپ بزرگ ہیں، آپ انہیں کہیں آؤ بیٹا سلام کیا کرو، دادوں کو سلام کرو، نانوں کو سلام کرو، خود پیار سے بات کر کے بچے کو سکھا دیں۔ کتنا ہم اپنے آپ کے ایگو کو بڑھا کے رکھیں گے؟ تو کوشش کر کے ماڈesٹی سے رہا کریں، اپنے آپ سے لوگوں سے گلے شکوے، مجھے امپورٹنس نہیں دی گئی، مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کھانے کا، میں تو ان کے پاس گئی تھی، مجھ سے تو لفٹ ہی نہیں کرائی، مجھے تو یہ نہیں پوچھا۔ چھوڑ دیں ان باتوں کو، اور بالکل بالکل کوشش کر کے جو ہے وہ ماڈسٹ ہو کے رہیں۔ 38 میں ہے ان امور میں سے ہر ایک کا ایک برا پہلو ہے جو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، کہ اب ان میں برا پہلو بھی ہے۔ اچھا کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ ان میں مطلب ہم ان کے اگینسٹ بھی جا سکیں، جیسے کہ ماں باپ کے اگینسٹ کبھی جا سکتے ہیں نافرمانی، جی اگر وہ آپ کو اسلام کے اگینسٹ بات کرے تو ہم ان کے اگینسٹ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نا، اگر آپ کے ماں باپ کو بدعت کر رہے تھے، آپ نے وہ بدعت روکنی ہے، اگر آپ نہیں روکیں گے تو جو بدعت انہوں نے کی وہی بدعت آپ کریں گے، وہی بدعت نیکسٹ جنریشن کرے گی، سب کا گناہ بھی آپ کے پیرنٹس کے، اس کا کچھ حصہ آپ کے پیرنٹس کو جائے گا۔ تو ان کو بدعت سے روکنا اور خود بدعت نہ کرنا بھی ان کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہے، تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اور پیرنٹس کو انوالو بھی کریں کسی اچھے کام میں، جیسے اگر وہ بور ہوتے ہیں تو ان کو اچھی کسی ایکٹیویٹی میں لگوائیں، کسی والنٹیئر میں، کسی اچھے کام میں، قرآن میں لگوا دیں، یا آپ قرآن کا ترجمہ سنا کریں، اس کو غور سے سنا کریں، لیکچر سنا کریں، تو اس سے بھی ان کو کوئی اچھی مصروفیت بھی مل جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 39 میں کہا یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں، اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب تو حکمت کی باتیں ہیں، اور یہ پہلے کہا کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت دے دی اس کو تو پھر خیر کثیر مل گئی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو ساری برائیوں کی جو جڑ ہے شرک ہے، اور شرک سے پھر آگے اخلاقی برائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آیا 40 میں ہے کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا ہے اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، بڑی چھوٹی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔ تو اب یہ کہا گیا کہ وہی شرک، کہ شرک انہوں نے کیا نا، کہ کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے تم کرتے ہو اور اس کا تمہیں خود نقصان ہے۔ 41 میں آیا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو قرآن میں سمجھایا کہ ہوش کریں، لیکن کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، حق سے اور زیادہ دور بھاگ رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اور بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں یہ کرنا نہیں ہے، بھاگ رہے ہیں، کس وجہ سے، ایسا کیوں ہے، قرآن پڑھ کے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو اس کا آگے جواب آئے گا۔ 42 میں ہے محمد ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پہ پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ اور 43 ہے پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ 44 میں ہے ان کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین میں وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک تو تم شرک نہ کرو،
اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان سب باتوں سے بہت ہی بالاتر ہے جو تم کر رہے ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی خدا اور ہوتا تو وہ پھر خود کہتا نا کہ میں عرش کو کنٹرول کروں، تو پھر عرش کو تو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا سوائے خدا کے، تو یہ تو نیچرل سی بات ہے، یا تو پھر وہ خدا، وہ اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو خدا تو پھر ایک ہی ہے۔ تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سائے کی مثال دی تھی، اب یہ بات کہی ہے کہ جو تسبیح کرتی ہیں یہ تمام، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تو کس طرح یہ تسبیح کر رہی ہیں؟ اب کئی دفعہ سائنٹیفکلی کہتے ہیں ایک ایکو ہے اس میں، کہ ہم جاتے ہیں ایک ایکو کی آواز آتی ہے، تو سارا سائلنس نہیں ہے دنیا میں، تو ہو سکتا ہے وہ ایکو ایک تسبیح ہو، کہ ہم نے نہیں سمجھا، اس دن ہم نے ایک ایٹم کی بھی مثال پڑھی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہاں شاید یہ راؤنڈ ہے، راؤنڈ گھومنا تسبیح ہے، تو یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے لیکن ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اور ہمارا لیسن کیا ہے کہ ہم نے تسبیح کرنی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ 45 میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو، یہ جواب بھی آ گیا، تو تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ لوگ جو قرآن کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے، آخرت کے ایک پردہ حائل ہو گیا ہے۔ اور 46 کیا ہے؟ اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ جب قرآن سنتے ہیں تو جو قرآن کو، پہلی بات کیا ہے کہ شرک نہ کرو، اور اس کے بعد کیسے تمہاری امپروومنٹ ہوگی؟ جب تم قرآن کو شوق سے پڑھو گے، بڑا امپورٹنٹ ہے قرآن کو شوق سے پڑھنا، شوق سے پڑھو، غور سے پڑھو، اس کو سنو، اس پر مطلب جیسے آپ ایک دیکھیں نا کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے اس کے اوپر جاتے ہیں، اس کی اسپیچ سننے تو بڑے غور سے ساری اسپیچ سنتے ہیں، اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو آپ کو سننا نہیں ہے اور بڑی ایسے ہی سن رہے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہو رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان دھیان ہی نہیں دیتا۔ تو اگر آپ شوق سے قرآن نہیں سنیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں تو غلاف چڑھا دیتا ہوں اور پھر اس کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ جو شوق سے پڑھے گا اسی کی امپروومنٹ ہوگی، جو دل سے پڑھے گا قرآن کو، اس پہ اثر ڈالے گا، اس میں محنت ڈالے گا، اس کی امپروومنٹ ہوگی، ورنہ انسان کی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پھر وہ نفرت سے منہ ادھر کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا اثر ان کے اوپر ہو۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو کتنی یہاں پر دے دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کیا کیا عورتوں کو کیا بنا دیا، کتنی امپورٹنس دی عورتوں کو، وہ امپورٹنس اب تھوڑی ہے، اب تو عورتوں کو کہتے ہیں کہ باہر نکلو، باہر نکلنے کی ایک بنا دی، ایک بڑا اچھا ٹیگ لگا دیا، اور جیسے کہتے ہیں نا شیطان بہت اچھا جو ہے وہ تمہارے آگے لگا دے گا کہ تمہیں خوشنما بنا کے بتائے گا، تو اس نے کیا کیا عورتوں کو، کہ اس نے کہا کہ بھئی یہ عورتوں کو ورک فورس کی ضرورت ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، تو اس میں کیا ہے، انڈسٹریلائزیشن میں ہمیں تو عورتیں چاہیے، یہ تو ساری ورک فورس تو گھروں میں آدمی، کتنے آدمی گھروں سے باہر نکلیں گے، اب عورتوں کو باہر نکالو، تو عورتوں کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کو کہو کہ بھئی تم تو بڑی مظلوم ہو، تم کیا بچے پیدا کرتی رہتی ہو، کیا کہا کہ تم آدمی تو سارے عیاشی کرتے ہیں، تم بچے پیدا کرتی ہو، تو اب کیا، پہلے زمانے میں کھانا جو تھا پرووائڈر جو تھا وہ ایک رسپانسبلٹی تھی، تو اس کو اب بنا دیا کہ عیاشی ہے وہ، کہ آدمی عیاشی کر رہا ہے اور عورت بچے پیدا کر رہی ہے، تو عورت سے کہا کہ یہ تو بڑا ہی آرڈنری کام ہے تم کر رہی ہو، تو گھر سے باہر نکلو، تو اب اس کے لیے مشینیں وشینیں آئیں، عورت کو ورک فورس کو باہر نکالا، اور اس نے کہا کہ اب میں تو رسپانسبلٹی لوں گی، بھائی میں تو خود کماؤں گی، تو اب اس کو اچھے اچھے الفاظ سے اپنا ایکچولی انہوں نے کام چلایا کہ اپنی ورک فورس بڑھ جائے، ہماری عورتیں گھروں سے نکلیں اور کام کریں، اور تاکہ ہماری انڈسٹری چلے، تو وہ عورتوں کو اچھا اچھا لباس پڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا گھر بیٹھ کے عورت بیٹھ کے عیاشی سے کھائے، اور اب کیا ہے، اب کیا کہتے ہیں ریٹائر ہو جائیں تو پھر عیاشی سے کھائیں، لیکن عورتوں کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، نہیں نہیں تم تو آؤ ورک فورس میں آؤ، تم کرو کام، تم تو تمہارے عیش لگ جائیں گے، اور اصل میں ہو کیا رہا ہے، یہ تو سارا ایک انڈسٹریل پورا ایک ہوکس ہے نا، اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کو بس غلام بنا لیا ہے، اب یہ ساری چیزوں سے آدمیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اس پیسے کی اس پوری اس سے بنا کے تو اس میں غلام بنا لیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے آزادیاں دی وہ نہیں کی، تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، جب آپ دل لگا کے ہی نہیں سنیں گے، جب آپ ان پہ غور و فکر ہی نہیں کریں گے، جب اپنے کان بند کریں گے، تو جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے دل بند کر لے گا، اور آپ کو کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، جتنا بھی آپ قرآن سن لیں آپ کو اثر نہیں ہوگا قرآن کا، آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئے گا، اور اگر آپ کی زندگی میں قرآن سننے کے بعد چینج نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کو دل سے سن ہی نہیں رہے۔
آپ ایک بس فرض پورا کر رہے ہیں کہ میں نے سن لیا، ادھر سے سنا اور ادھر سے نکالا، اور جب ادھر سے سن کے ادھر سے نکل جاتا ہے تو وہ دل میں نہیں اترتا، جب ادھر سے سن کے دل میں اترتا ہے، جب آپ کے دل میں وہ کالا پیٹ نہیں لگا ہوتا، جب وہ لحاف نہیں ہوتا جو ایمان اور کفر کا فرق کرتا ہے، تو تب ایمان دل کے اندر جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے دل کو دل نرم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی اب اتنی عام نہیں ہے ہدایت، جو ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نا، میں یوں بانٹتا نہیں پھر رہا کہ جو آئے گا اس کو ہدایت دے دوں، نہیں، میں تو اس کو ہدایت دوں گا جو دن رات محنت کرے گا، جو ایفرٹ کرے گا، جو دعائیں کرے گا، جو میرے سے مانگے گا، جو اپنا دل میرے سے لگائے گا، جو چاہے گا کہ اس کو ہدایت ملے، میں اسی کو دوں گا، جو نہیں چاہتا اس کو میں ہدایت نہیں دوں گا، اور نہ ہدایت ملے گی، نہ اثر ہوگا، جتنی مرضی نمازیں ہم پڑھ لیں، جتنے مرضی راتوں کو جاگتے رہیں، جتنا مرضی ہم قرآن پڑھتے رہیں، جتنا مرضی قرآن سنتے رہیں، لیکن ہدایت نہیں ملے گی ہمیں اگر ہم دل سے نہیں سنیں گے، ہمارے اس دل پہ اثر نہیں کبھی بھی ہوگا، صرف ایک ٹک لگے گا کہ ہم نے قرآن سن لی، بس صرف ٹک لگے گا، ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ ہدایت اتنی آسان چیز نہیں ہے، دل نرم کریں گے، غور سے سنیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میں وہ پردہ ہٹاؤں گا، تو تمہارے دل میں سرایت کرے گا جب تمہارے اندر ڈیزائر ہوگی، یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے تو آپ کی دل کی حالت دیکھی جاتی ہے ہر چیز میں، جب نیکیوں میں دل کی حالت دیکھی جاتی ہے تو قرآن کا زندگی پہ اثر ہونے کے لیے بھی دل کی حالت دیکھی جاتی ہے، اگر آپ غور سے نہیں سنیں گے اور دل نہیں لگے گا تو اثر بھی نہیں ہوگا، اور بس صرف یہ ہوگا میں نے تو بہت دفعہ قرآن کا ترجمہ سن لیا، لیکن زندگی کیسی ہے میری ویسی کی ویسی جیسی میں گزارتی آ رہی تھی، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ توفیق ہی نہیں دی آپ کو یا مجھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہدایت دے دیتا جس کو ہم ڈھونڈنے کے لیے اس قرآن کے پاس آئے تھے، تو بہت بہت دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کا اثر ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔